الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البركة مع أكابركم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ماحول اور معاشرے، جس معاشرے میں انسان رہتا ہے، اس معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس معاشرے میں نسبتوں کی قدر سکھائی گئی ہے۔ جس شخص کی جس اعتبار سے جو نسبت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ اس کی قدر کرے۔ اب جب معاشرے میں نسبتوں کی قدر ہوتی ہے، نسبت سے مراد یہ ہے کہ میرا جس کے ساتھ تعلق یا واسطہ ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے رشتہ داری کی شکل میں ہو، چاہے بزرگی کی شکل میں ہو، میں اس نسبت کی قدر کروں۔ آپ ہیں تو آپ کا جس کے ساتھ جو نسبت ہے، کسی کے ساتھ رشتہ داری کی نسبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بزرگی کی نسبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ علم کی نسبت ہوتی ہے، کسی کے والدین حیات ہیں تو وہ ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو جس کو اللہ نے جو نسبتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ایک آدمی ان نسبتوں کی قدر کرتا ہے اور جو سکھایا گیا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو معاشرے میں خیر پھیلتی ہے، پورے معاشرے میں آپ دیکھیں تو برکت پھیلتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، انسان کو نسبتوں کا پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے، علم کی نسبت کیا ہے، رشتہ داری کی نسبت کیا ہے، بزرگی کی نسبت کیا ہے، والدین کی نسبت کیا ہے، تو پھر اس معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، اس معاشرے میں بے برکتی جنم لیتی ہے، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پھر نہیں گھیرتی۔ تو آج انشاءاللہ اسی مضمون پر جو بات ہوگی کچھ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ سے بھی ہے، خصوصاً اس کا تعلق ہمارے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہے، اور بڑی قدر سکھائی ہے شریعت نے، نسبت بھی بڑی قدر سکھائی ہے۔ اور میری یا آپ کی نیکی کا، جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، یہ والدین کی نیکی کا اثر ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کی نیکی کا اثر ہوتا ہے، وہ اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ والد کی طرف سے یا والدہ اگر وہ نیکی کر رہے ہیں، ان کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اس کا اثر اس کی اولاد پہ ظاہر ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ظاہر ضرور ہوگا۔ اللہ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، اللہ ایسے بھی ضائع نہیں کرتے کہ ایک والد نیکی کر رہا ہے، اس کی اولاد آج ٹھیک نہیں ہے، 5 سال بعد اللہ کرے گا اس کے اثر ظاہر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید ابن زید بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام ہے، پھر صحابیت کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے قریب کے صحابی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو والد تھے زید، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے، لیکن تھوڑی سی عمر میں غالباً بڑے تھے، تو اس وقت تک نبی علیہ السلام کی نبوت نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبوت تو نبی تو پیدائش سے نبی ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو ابھی یہ حکم نہیں ہوا تھا، ابھی وحی نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے، نبوت سے پہلے کا زمانہ، اس زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، زید
جو سعید بن زید ہے نا صحابی، ان کے والد کا انتقال. ان کی عادت کیا تھی؟ دیکھو میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی محروم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ان کی نیکی یہ تھی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو بھی شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو یہ کان اور آنکھیں کھلی رکھتے، اور اپنے جو ارد گرد کے دوست یار تھے ان کو بھی بتا دیتے بھئی کسی کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو تو عربوں میں یہ آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور ہے کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے. تو ان کو جیسے ہی اطلاع ملتی تو یہ راستے میں کھڑے ہو جاتے کہ ابھی اس کا والد یا جو بھی ہے وہ آئے گا. تو جیسے ہی وہ راستے میں آتے یہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ کہتے جی بیٹی کو دفن کرنے جا رہے ہیں، زندہ دفن کریں گے. تو یہ کہتے کہ بھئی کچھ پیسے لے لو، یہ بیٹی مجھے دے دو. تو ایسے کرتے کرتے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بچیاں انہوں نے ایسے ہی لی، پیسے دے کے بچیاں لے کے ان کو آزاد کر دیتے، یعنی زندہ رہنے کا حق دے دیتے. اب جب مرنے کا وقت قریب آیا تو ابھی تک میں نے عرض کیا کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہوا. اندر ایک دیکھیں نیکی تھی نا، اللہ نے فطرت پہ باقی رکھا تھا، اور کسی نہ کسی سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد کا جب آخری وقت قریب آیا تو اب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے آسمان تیرا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اے زمین تیرا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو اے وہ ذات جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں اس سے یہ دعا کرتا ہوں، میں ظاہر ہے میرا مرنے کا وقت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آخری نبی پیدا ہوں گے، اور وہ ذات کا آخری نبی ہوگا، اور پھر وہ جو تفصیل ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے. تو کہا اے اللہ، یا اے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میری موجودگی میں تو وہ نبی نہیں آیا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد اس نبی کی صحبت سے محروم نہ ہو. یہ دعا کی اور انتقال ہو گیا. اب دیکھیں والد کی نیکی اور اس کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ قائم رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اس وقت تک اعلان ہو چکا تھا نبوت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، یہ صحابی رسول بنے. صرف اتنا ہی نہیں، عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں داخل کروایا ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک مجلس میں یکبارگی یہ فرمایا تھا کہ فلاں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، یہ جو جن کے بارے میں ذکر ہے یہ سب جنتی. کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ایک دعا اور ایک نیکی پر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس وقت اس زندگی میں جو نسبتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ رشتہ داری کی نسبت ہے، چاہے وہ بزرگی کی نسبت ہے، چاہے علم کی نسبت ہے، یہ بہت اہم نسبتیں ہیں تینوں. اگر ان تینوں نسبتوں کی قدر نہیں کی ہم نے، اگر ان تینوں نسبتوں پر جیسا حق ہے ویسا ادا نہیں کر رہے، یا نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے گستاخی کا پہلو ہے، اہل علم کی گستاخی کر لی ہم نے، تو پھر یاد رکھیے پھر یہ نسلوں تک جاری رہتا ہے. پھر آپ تو چلے گزر گئی زندگی، آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو باقی رکھیں گے، اس میں بھی پھر نسبت کی قدر نہیں ہوگی. علم کی نسبت کتنی بڑی نسبت ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا ہے کہ بھائی جو نسبت تمہیں ملی اس کی قدر کرو. یہ میں نے والد کے حوالے سے عرض کیا نا، بیٹے اور والد کا، یہ تو میں نے نسبت کا ایک آپ کے سامنے رکھا. اب دیکھیں علم کی نسبت ہے، کتنی اونچی نسبت ہے. سنتے ہیں، پڑھتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ انبیاء اپنی وراثت میں مال دولت یہ نہیں چھوڑا کرتے، وہ علم چھوڑتے ہیں. تو علماء کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں، کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا یہ میرے وارث ہے. کتنی بڑی نسبت ہوگی ان کی. اور پھر ساتھ ساتھ سکھایا، اپنے صحابہ کو بتلایا جو تم میں اہل علم ہے اس کی قدر کرو. حضرت زید ابن ثابت
یہ بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں آتا ہے یہ گھر سے گھوڑے پہ سوار ہو کے گھر سے نکل رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور علمی اعتبار سے کیا تھے؟ مفسر قرآن جنہیں کہا جاتا ہے. کتنا بڑا مقام ان کا، نسبت بھی اونچی. تو حضرت زید بن ثابت ابھی گھوڑے پہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ پیچھے سے حضرت عباس جلدی سے آئے اور آ کر ان کے گھوڑے کی جو لگام تھی اس کو پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. حضرت زید ابن ثابت پریشان ہو گئے. حضرت انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سرکار کے چچا کے صاحبزادے ہیں، خدا را آپ یہ کام نہ کریں. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں، آپ میری لگام لے کے چل رہے ہیں. اب جملہ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ نوٹ کریں. هَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ، کہ زید ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے. ہمیں سکھایا، کس نے سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سکھایا ہے کہ کوئی اہل علم دیکھو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اس کا اکرام کرو. اب ظاہر ہے حضرت زید بن ثابت بھی اہل علم بھی تھے اور قدردان بھی تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ میرے نبی کے چچا کے صاحبزادے ہیں، خاندان والے ہیں. تو چلتے چلتے انہوں نے کہا ذرا ہاتھ آگے کریں حضرت. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اس ہاتھ کو چوما. اور عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس پر کہا کہ یہ کرنے کے لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب نبی کے رشتہ داروں کو دیکھو تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو. دونوں قدر ہمیں سکھائی ہیں، دونوں نسبتوں کی قدر. اہل علم کے ساتھ یہ معاملہ کرو اور نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ کرو. آج ہم دیکھ لیں بڑے چھوٹے کا احترام ہی ختم ہو گیا اور نسبت کی قدر ہی ختم ہو گئی. رشتہ دار کیا، بڑے کیا، بزرگ کیا. دیکھیں بزرگوں کا بھی اللہ نے مقام رکھا ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے بزرگوں کی. کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ عمر میں بڑا ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے. اپنی زبان میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، سفید بال نکل آئے. اس نسبت کی قدر کرو گے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے جیسا حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، صحیح روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی قدر کی، قدر سے مراد اس کا اکرام کیا، اس کا خیال رکھا، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. بوڑھا شخص جا رہا ہے، ہاتھ میں دیکھا آپ نے کہ 10-12 کلو کا سامان ہے، آپ نے اس سے لے لیا. سوزوکی میں دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا آدمی کھڑا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے جگہ دے دی. دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ ایک سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، آپ نے ہاتھ پکڑا دیا، ہاتھ پکڑا کے چلا دیا. پانی پر کچھ بھی خدمت کر دی. آپ نے فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی قدر کی، جس نے کسی بوڑھے کا اکرام کیا. بہت زبردست روایت ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اس کی قدر کریں گے. کتنی زبردست حدیث ہے. اس حدیث سے علماء فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں ملتی ہیں، ایک بھی نہیں، 2 خوشخبریاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے. آپ اتنا مختصر جملہ ارشاد فرما کے کتنی گہری بات ارشاد فرما دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بوڑھے کی قدر کی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اس کے بڑھاپے کی قدر کریں گے. علماء فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں. ایک کیا؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے. ظاہر ہے بوڑھا ہوگا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے نا. تو آپ علیہ السلام کی 2 خوشخبریاں. ایک کیا کہ اللہ اس کی عمر میں برکت اور اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے، یہ بڑھاپے تک پہنچے گا، اور جب یہ بڑھاپے تک پہنچے گا تو اس بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے. ضروری نہیں کہ وہ گھر والے ہوں، بیٹے ہوں، اولاد ہو. کوئی بے اولاد بھی ایسا ہو سکتا ہے، جس کی اولاد ہے ہی نہیں وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی اولاد نہیں، آپ نے کوئی تفصیل نہیں کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے، نہیں، باہر سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے کہ جو اس کے بڑھاپے کی قدر کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کا احترام کریں گے. کتنی زبردست حدیث ہے. تو ہر نسبت کی قدر سکھائی. علم ہو تو اس کی نسبت الگ ہے، اس کی قدر الگ ہے. بزرگ ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، اللہ نے اس کو سفید داڑھی دی ہے، قدر کرو اس کی.
اور بہت زیادہ قدر کی ضرورت ہے. 2 خوشخبریاں، عمر میں برکت ہوگی، عمر لمبی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاپے میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو تمہاری قدر کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، بڑے کبار صحابہ، حضرات شیخین جن کو کہا جاتا ہے. اس مجلس میں ابو عبیدہ بھی ہیں اور ایک آدھ صحابی اور ہیں. اتنے میں باہر سے ایک شخص آیا، اس نے آپ علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت ابوبکر، نہ حضرت عمر، نہ جو تیسرے چوتھے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ کو دیا. حضرت ابو عبیدہ بھی یاد رکھیے عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تو آپ نے پیالہ دیا کہ ابو عبیدہ تم شروع کرو، آپ شروع کریں. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے شرم آتی ہے، آپ موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، میں کیسے شروع کروں؟ میں نہیں کر سکتا، آپ شروع کریں. آپ کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں کہ ہم شروع کر دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ فرمایا نہیں ابو عبیدہ تم شروع کرو. تو وہ شرم سے، ظاہر ہے بہت زیادہ شرم آ گئی کہ آپ مجھے کیوں پیش کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑا حق، نبی کی موجودگی میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو جب تیسری دفعہ آپ نے کہا نا کہ ابو عبیدہ آپ لو، اس لیے کہ برکتیں ہمارے بڑوں کے ساتھ ہیں، آپ لیں گے تو اس کی برکت سے ہم سب کو برکت ملے گی. یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس وقت آپ نے یہ مشہور حدیث جو تقریباً بچوں کو آتی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. کیسی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس موقع پر ارشاد فرمائے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ برکتیں ہمارے بڑوں سے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو، جس گھر میں بڑے ہیں برکتیں اس سے ہیں، ان کی برکت سے آپ کو مل رہا ہے. ہم تو ہاتھ روک دیتے ہیں نا، تھوڑی کمائی میں آئے تھوڑا سا ہاتھ روک دیا، 400-500 روپے، 700 روپے، 800 لگ جائے، 1000 نہ لگ جائے، 2000 نہ لگ جائے، ان کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے، یہ ان کی برکت کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے. تو اپنے اولادوں میں، اپنے بچوں میں اس نسبت کو پیدا کریں، بڑوں کا اکرام سکھائیں. اللہ معاف کرے میں نے عرض کیا یہ چیز آپ کو نہیں سکھائے گی، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ اسکول، کوئی جگہ نہیں سکھاتی. اب ہر چیز کاروباری ہے، ہر چیز میں لوگ نفع دیکھتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو دین سکھائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائیں گی، آپ کے صحابہ کی تعلیمات سکھائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت آپ علیہ السلام نے سکھائی. تو دیکھیں میں نے 2-3 نسبتوں کا آپ سے عرض کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کو یہ تربیت دینی ہوگی، نہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری باپ بن جائے، میری سردار بن جائے. حدیث سردار کیا تو ظاہر ہے سردار باپ ہی ہوتا ہے عام الفاظ میں. اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی اولاد ملے جو میری باپ بن جائے، میری سردار، مجھ پہ سرداری کرنے لگے، مجھ پہ حکم چلانے لگے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. کبھی مزاج ہی نہیں بنایا، نہ خدمت کا مزاج بنایا، نہ سکھایا کہ بیٹا یہ خدمت کا طریقہ ہے، نہ بچوں کو نہ بچیوں کو، نہ سکھایا کہ بیٹا بڑا ہے کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو. سکھایا کبھی ہم نے؟ کتنے نوجوان نے دیکھا ایسے ہاتھ کیا، السلام علیکم، منہ سے السلام علیکم بھی ایسے جیسے تکلف، بیچارے کو یعنی کچھ ہو جائے گا، منہ سے کچھ نہ نکل جائے، کیسے پیٹ خالی نہ ہو جائے اس کا. تکلفاً اولادوں کو یہ چیز سکھاؤ، خدا کا واسطہ ہے. یہ دین سکھائے گا آپ کو. نہیں سیکھیں گے وہ اسکول سے، نہیں سیکھیں گے کالج سے، نہیں سیکھیں گے یونیورسٹی سے. وہاں بے ادبی سکھائی جائے گی، وہاں آبجیکشن سکھایا جاتا ہے، جو بات کر رہے آپ آگے سے اس کا جواب دو. یہاں سکھایا گیا کہ بھائی آواز بھی پست رکھو. ہمیں نہیں سکھایا تو آج ہم ایسے ہی چل رہے.
نہ اہل علم کے پاس بیٹھے، نہ بڑوں کے پاس بیٹھے، نہ بزرگوں کے پاس بیٹھے، تو ظاہر ہے سیکھا ہی نہیں۔ جب سیکھا نہیں تو اب ویسے ہی چل رہے ہیں۔ پست آواز بھی پست کرنے کا حکم دیا، اور یہاں تو اللہ حفاظت فرمائے کہ جتنی اونچی آواز ہوگی اتنی آپ کی بات کی اہمیت ہوگی۔ یہ سکھایا جا رہا ہے اس ماحول، اس معاشرے میں۔ چیخو، چلاؤ، چنگھاڑو، آوازیں نکالو۔ نسبت کی قدر میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، وہ ایک یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی کیسے وہ خیال کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا جی وہ ہو خلافت کے آپ زیادہ حقدار تھے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے کوئی ہو تو اندر اندر سے لڈو پھوٹے، خوش ہو، دیکھو نا یہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ کہہ رہا آپ زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت علی تھے، فراست بھی دی تھی اللہ نے، علم بھی دیا تھا، کیا مقام اللہ نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ بھائی جب تمہیں کوئی شریعت کا ایک حکم ہے، دوست تنقید کرے تو اس پر خوش ہو کہ یہ تمہارا مخلص آدمی ہے یہ، اور دشمن جب تعریف کرے تو اس پر یعنی تھوڑے سے بیک سٹیپ لو، میری کیوں تعریف کر رہا ہے، اور پناہ مانگے گی ایسے دوست سے بھی کہ ہر وقت گن گاتا رہے، آپ کی تعریفیں کرتا رہے، آپ کو بولتا رہے ہو تو بہت اچھا ہے، تو وہ یہ اچھا کر کے وہ اپنے سارے کام نکال لیتا ہے۔ پناہ مانگی گئی ایسے دوست سے پناہ مانگو جو ہر وقت تمہاری تعریف کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر یہ موقع نہیں ہے، اگر موقع ہوتا میں تجھے ایسی سزا دیتا کہ دنیا یاد رکھتی، اتنی سخت سزا دیتا میں تمہیں پتہ بھی ہے حضرت ابو بکر کون ہے؟ 4 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے فضیلت دی ہے، 4 جگہوں پہ، اور مجھ سے تو بہرحال فضیلت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان، بڑوں میں بزرگوں میں ایمان لانے والا شخص ہے۔ دوسری نسبت، دوسری اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ابو بکر کا انتخاب کیا ہے کہ ہجرت میں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، چھوٹا مقام ہے۔ تیسرا مقام، اللہ تعالیٰ نے غار کا جو وقت دیا ہے، جو غار میں تنہائی دی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ کس کو نصیب ہوئی ہے؟ اور ساتھ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے دوسرا، تو وہ دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو میں تمہیں ایسی سزا دیتا، تم نے جو بات کی ہے کہ دنیا یاد رکھتی، لیکن موقع اور جگہ ایسی نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے محترم دوستوں، بزرگوں، اپنے آپ میں بھی ظاہر اپنے آپ میں پیدا کریں گے تو اولاد میں خود بخود آ جائے گی۔ یہ مزاج پیدا کریں، نسبت کی قدر پیدا کریں، اور ہر اعتبار سے میں نے عرض کیا رشتہ دار بھی اس میں داخل، والدین بھی اس میں داخل، اہل علم بھی اس میں داخل۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ آپ سے مقام میں اونچا ہے، قدر کریں گے اس کی۔ بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، وہ اونچا ہے آپ سے۔ رشتہ داروں میں ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ اونچا ہے آپ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں یہ باقاعدہ یہ پریکٹیکلی کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ باقاعدہ کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا ہیں؟ چچا ہیں، اور عمر میں آپ سے بڑے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بڑے تو آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میری زیادہ ہے۔ کہتے ہیں بڑوں کے جواب بھی بڑے ہوتے ہیں کہ بڑے تو بڑا عمر میں میری زیادہ ہے، عمر میں بڑا ہوں، عمر میری زیادہ ہے، لیکن بڑے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب یہ ایک جواب، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پست آواز سے بات کر رہے ہیں، جیسے آہستہ آواز سے۔ تو ایک صحابی نے حضرت ابو بکر سے کہا، غالباً حضرت عمر تھے، کہ بھائی پتہ کرو آپ علیہ السلام بہت آہستہ بول رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیمار تو نہیں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا مجلس ختم ہو میں پوچھتا ہوں۔ مجلس ختم ہوئی، آپ علیہ السلام اٹھے تو حضرت ابو بکر ساتھ ہو لیے،
حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ کی آواز پست تھی، کیا وجہ ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر طبیعت میری ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اس مجلس میں میرے چچا حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے، اور صرف اتنا نہیں، آپ نے فرمایا جیسے تمہیں حکم ہے کہ بھائی جب میرے سامنے آئے ہو تو اپنی آواز کو پست کرو، ایسے ہی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے مجھے حکم دیا کہ جب عباس آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو اپنی آواز کو پست کرو۔ کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جب آپ کا چچا عباس جو عمر میں بڑا ہے، یہ قدر سکھائی ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے جب وہ آپ کی مجلس میں ہو تو پست آواز، بلند آواز نہ۔ یہی حکم والدین کے بارے میں۔ ظاہر ہے بے ادبی، بے عزتی، بے ادبی والدہ کی، والد کی بہت خطرناک عمل ہے، بہت زیادہ خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر تو فوراً دنیا میں سزا ملتی ہے، بچنا ہے اس سے۔ بہت بہت اونچا، سب سے اونچا رشتہ یہی ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں آ جاتی ہے، علم کا، رشتہ داری کا، بزرگی کا، سب سے اونچا رشتہ یہ ہے۔ وہ ایک غالباً تابعی ہیں یا بڑے علماء میں سے ہیں، محدثین میں سے، بشر حافی، ان کی بہن نے دعوت کی اور مچھلی پکائی تو بڑے خوش ہوئے اور گئے اور جا کے مچھلی کھائی اور دعوت۔ تو بہن سے پوچھا تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ بھئی آج دعوت بھی ہے اور پھر مچھلی پکانی ہے؟ اس نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ رات میں سوئی تو ماں میرے خواب میں آئی تھی اور اس نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ بشر کا مچھلی کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ مچھلی خرید کے کھائے، لہٰذا اس کو گھر پہ بلاؤ اور دعوت کرو اس کی۔ بشر حافی رونے لگے، انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میری زندگی میں بھی ہمیشہ میری چیزوں کا خیال رکھا، آج مرنے کے بعد بھی میری چیزوں کا خیال رکھی، میری پسند ناپسند کا خیال رکھ رہی ہے۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ دوبارہ نہیں ملتی میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی، یہ گئے بس گئے، اب آپ کرتے رہیں جو کچھ کرنا ہے، جب تک ہیں ان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو نسبت ہمارے ارد گرد ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 2-3 مسائل کافی عرصے سے نہیں ہوئے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کب تک کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ جتنا جلدی ہو سکے کریں، لیکن علماء فرماتے ہیں پوری زندگی تک آپ کو اللہ نے مہلت دی ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کے پاس کہتے ہیں چانس ہے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے اس کی ادائیگی کی عرض کر رہا ہوں، وجوب کا عرض نہیں کر رہا۔ واجب تو وہ جو وقت طے کیا گیا ہے، سال گزرنے کے بعد وہ دن جو طے ہے، وہ مہینہ، وہ دن، وہ واجب ہو گئے۔ ادائیگی کیا ہوگی؟ ادائیگی آپ 1 مہینے میں کر رہے ہیں، 2 مہینے میں کر رہے ہیں، 5 مہینوں میں کر رہے ہیں، 6 مہینوں میں کر رہے ہیں، سال میں کر رہے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی آدمی پر زکوٰۃ وہ ہو رہی ہے تو وہ ایڈوانس دے رہا ہے، اگلے سال کی، اس سال کی ساتھ ساتھ نکال رہا ہے۔ اکٹھی نکالنا بعض کاروباری حضرات کے لیے مشکل ہوتا ہے، اکٹھی کیسے نکالیں، تو ساتھ ساتھ لکھتے لائیں، 1000 اس کو دے دیا، 2000، 3000، 4000 روپیہ، تاکہ یہ ہو کہ جب آئندہ سال آپ کا وقت ہے تو اس وقت میں پھر آپ حساب کریں، اس حساب میں مثال ایک شخص کی 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے کسی تاجر کی، تو اب وہ دیکھے گا یار میں نے پچھلے سال میں الحمدللہ 60,000 دے دیے، پیچھے 40 رہ گئے، وہ 40 دے دے، تو ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، بڑا ایک زبردست سا سوال ذہنوں میں آتا ہے، اکثر نوجوان کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کا انتقال ہوا آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، اور ایک آدمی کا انتقال ہوا قیامت سے 1 دن پہلے۔ اب عذاب قبر میں تو یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک شخص کو مثال دے رہا ہوں 4-5 ہزار سال پہلے فوت ہوا، اس کو کتنا عرصے سے عذاب ہو رہا ہے، اور ایک شخص فوت ہوا عید سے، قیامت سے 1 دن پہلے، تو اس کا تو عذاب میں کمی ہو گئی نا۔ تو اس کا ہمارے استاد بہت زبردست جواب دیا کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے اس طرح کا سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اوون ہے آپ کے پاس؟ کہا ہے۔ کہا اس میں جب آپ کوئی چیز لو، اس کو ایسے کہا نا کہ کوئی چیز لو اور اس کو اوون میں رکھو اور گرم کرو۔ اس نے کہا کیوں مذاق کریں حضرت، جواب دیں آپ۔ میں نے کہا نہیں کرو ایسے۔ تو کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ دیکھو پہلے جس چیز کو گرم کرنے میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تمہیں درکار ہوتا تھا، اب وہی چیز تم 1 منٹ میں گرم کر دیتے ہو. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جس کو 5000 سال پہلے تک جو عذاب چل رہا تھا اس کو 1 لمحے میں اتنا عذاب دے دے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے. اس کا جواب یہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ بات تو ذہن سے نکال دینی چاہیے، کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیں کہتے ہیں نا سائنس نے اسلام کی بہت سی چیزوں کو سمجھا دیا ہے کہ بھئی ایک انسانی عقل کی بنائی ہوئی چیز جو 1 آدھا گھنٹہ درکار ہوتا تھا جس چیز کو گرم کرنے میں، اس چیز کو گرم کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں اور وہ چیز گرم ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی. یہ انسانی عقل کی پیداوار ہے. تو جس ذات نے عقل کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ جس کو 1000 سال پہلے جو عذاب دیا ہے اس کو 1 دن کے اندر اتنا عذاب دے دیا جائے. یہ قادر ہے. یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صرف نماز میں ٹوپی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سر کو ڈھانپنا نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت غیر مؤکدہ یہ ہے کہ بھئی آپ اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بے ادبی ہے. نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جو بار بار عرض کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، تو یہ ایک کافی ہے ہمارے لیے. لیکن چونکہ آپ نے وعید بھی نہیں سنائی کہ جو آدمی ٹوپی نہیں پہنے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا، اس لیے بالاتفاق علماء فرماتے ہیں نماز بالکل جائز، بغیر گناہ کے جائز 100%. لیکن بہرحال بے ادبی. لیکن ایک بات میں عرض کروں، کسی نے اگر اس ٹوپی کی یا پگڑی کی حقارت کی، تذلیل کی عام الفاظ میں، اس کو حقیر جانا، یہ کیا ٹوپی، اللہ معاف کرے، یہ کیا پگڑیاں پہن کے پھرتے ہیں، اور اس قسم کی یہ ایک اندر سے کہ اس کی حقارت نکلی، تو بس اس کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ ضرور پڑھ لے وہ، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کی حقیر کی ہے. اور سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا اس کی تحقیر کرنا، اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بالاتفاق یہ بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اتنا ہلکا نہ لیا کریں. نہیں پہن لی تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ ٹوپی کا اہتمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق